بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے سوموار کا۔ میں ہوں محمد فیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کا درس جو ہے سورہ اعراف، جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، آج اس کا 5واں حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم 7/12 آیت میں جو چند الفاظ تھے اس کی وضاحت کر رہے تھے، تو جو اس کے باقی بچے ہیں الفاظ جن کی وضاحت ضروری ہے، آج وہ موضوع جو ہم نے شروع کیا تھا کہ طبقاتی نظام فرعونی نظام ہے، یہ اسی کی باقی چیزیں ہیں۔ آج لفظ آدم کے بعد ہم اسجدو کا معنی وہ بیان کریں گے جو 7/11 میں آیا ہے۔ اسجدو کا معنی کہا گیا ہے فرما بردار ہو جاؤ۔ اس کا 6 حرفی مادہ سین جیم دال، وہ سجد جس کے بنیادی معنی ہیں فرما برداری کرنا، حضور الہی میں ماتھا زمین پر رکھ دینا بھی مراد ہے۔ سورہ نحل میں کائنات کی ہر چیز کے متعلق ارشاد ہوا ہے، للہ یسجد ما فی السماوات ما فی الارض، 16/49 16/49۔ اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، ٹھوس، مائع، گیس اور جمادات، نباتات، حیوانات، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، اس کے متعینہ قوانین کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مصروف عمل ہیں۔ بس جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو ماتھا نہیں ٹیک رہی بلکہ اس کی فرما بردار ہے، اسی طرح اسجدوا لآدم کا معنی نوع آدم کو ماتھا ٹیکنا نہیں بلکہ 45/13 کے مطابق اس کے تابع تسخیر ہو کر مطیع و فرما بردار ہو جانا ہے۔ اب اسی آیت میں لفظ آیا تھا ابلیس کا۔ ابلیس کا معنی میں نے کہا تھا نفس امارہ۔ اس کے لیے مشاہدہ بھی گواہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی مشاہدہ اس طرح گواہ ہے کہ نوع انسانی کے سامنے بجلی جیسی مہلک یعنی جان لیوا قوتیں مطیع و فرمانبردار ہوتی چلی جا رہی ہیں، مگر انسان کی داخلی قوت نفس امارہ ایک ایسی قوت ہے جو مطیع و محکوم ہونے کی بجائے ہر آن خود اس پر آپ حکمرانی کر رہی ہے، لہذا ہر لحظہ اسے برائی کا حکم کرتی ہے۔ اور قرآن کریم کی شہادت یہ ہے 12/52 میں انا تاکیدیہ کے ساتھ خبر دی گئی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو بے شک نفس امارہ جو ہے برائی کا حکم دینے والا ہے۔ نفس امارہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ قوتوں میں سے ایک قوت ہے، اس لیے اسے بھی زمرہ ملائکہ میں شمار کیا گیا ہے، اور چونکہ اس کا ہر کام ہر آن برائی کا حکم کرنا ہے، اس لیے 12/52 اس لیے اس کا حکم ماننے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسے سامعین کرام آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے ذہن میں تازہ کر لیجئے گا کہ جب نوع آدم کو پیدا کیا گیا 15/29 + 38/72 کے مطابق، تو اسے سوا یعنی مکمل کر کے اس کی جبلت میں وہ تعلیم بھی ڈال دی جس سے وہ کائناتی قوتوں کو مضمر صفات کے مطابق ان سے کام لے سکے، انہیں فرما بردار کر سکے۔ تو اس وقت تمام کائناتی قوتوں کو بزبان حال
حکم دیا اسجدوا لآدم، اب تم سب اس نوع انسانی کے فرمانبردار ہو جاؤ۔ لیکن جیسے کہ آیت مجیدہ زیر بحث میں بتا دیا گیا ہے کہ سب قوتیں فرمانبردار ہو گئیں، لیکن نفس امارہ کی آتشی قوت جو ہے ہر آن انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی رہتی ہے۔ فرمانبردار نہ ہوئی۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ 7/12، اس میں حالی مکالمہ کے طور پر بتایا گیا ہے کہ جب نفس امارہ مطیع و فرمانبردار نہ ہوا تو اسے بزبان حال کہا گیا، کالا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کالا ما منعک اللہ تسجدا اذ امرتک، کالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس کا مفہوم، اللہ تعالیٰ نے ابلیس نفس امارہ سے بزبان حال کہا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نوع آدم کا فرمانبردار نہیں ہوا، جبکہ میں نے تجھے بھی نوع آدم کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ اس نے بزبان حال کہا کہ میں اسے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ کی بھڑک اٹھنے والے عناصر سے پیدا کیا اور تو نے مٹی جیسے ٹھنڈے اور کمزور عنصر سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے سامعین کرام ہم 11/61 میں، 20/55 میں، 53/32 میں، 71/17 to 18 کے حوالہ جات سے میں بتا چکا ہوں کہ نوع آدم کو زمین مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ سورہ حجر میں آیا ہے، انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، 15/28، بے شک میں نوع بشر کو سڑی ہوئی بدبودار بسی ہوئی گیلی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ ان الفاظ سے ثابت ہوا کہ نوع انسانی کی ابتدائی تخلیق جو ہے وہ بدبودار بسے ہوئے گارے سے ہوئی تھی، جسے حقیر تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی نوع آدم کی پیدائش سے قبل زمین کا درجہ حرارت اس مقام پر تھا کہ اس سے بیل، بھینسیں، ہاتھی وغیرہ گرینڈیل نوع پیدا ہوتی تھیں یا ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جب اس کا درجہ حرارت کم ہوا تو نوع آدم پیدا ہوئی، اور اب درجہ حرارت اس قدر کم ہو چکا ہے کہ اب صرف حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ المختصر سامعین کرام، نوع آدم کو بدبودار بسے ہوئے گارے سے پیدا کیا گیا تھا، اور اس نوع کی بہت سی داخلی قوتیں بھی اس کے ساتھ مٹی ہی سے پیدا کر لی گئی تھی۔ مثلا قوت باصرہ، سامعہ، شامعہ، ذائقہ، ناطقہ، حافظہ، متصورہ، متفکرہ، حازمہ، تو واقبہ وغیرہ، نیز قوت حسد، بغض، غضب، انتقام اور تکبر وغیرہ، جن کا مجموعہ ہے نفس امارہ۔ ابلیس، یہ بھی مٹی کے پیکر نوع آدم کے اندر مٹی ہی سے پیدا کیے گئے تھے، لیکن ابلیس کا حالی قیاس غلط ہے کہ وہ مٹی میں سے نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ چیز آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حسد، بغض، غصہ، غصب اور انتقام کے نئے بطور مجاز آگ اور آتش کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حسد و بغض کی آگ میں جل رہا ہے، فلاں شخص کے اندر آتشی انتقام بھڑک رہی ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ الفاظ بطور مجاز استعمال ہوتے ہیں، یہ فی الحقیقت آگ نہیں ہے۔ اس مجازی آگ کو ابلیس نے اپنے حال مکالمہ میں مٹی سے افضل کہا، لیکن جواب جو ملا وہ 7/13،
काला फ़हबित मिनहा फमा यकूनो लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस्सागिरीन। अल्लाह ताला ने बज़बान हाल फरमाया, पस तू इस फ़ख्र व तकब्बर की हालत से नीचे आ। तेरे लिए ये लायक नहीं कि तू उस मट्टी के पैकर का हिस्सा होते हुए इसमें तकब्बर करे, अपने आप को इससे अफजल समझे। इस हालत से निकल, बेशक तू स्वागरीन में से है, यानी अदनों में से है। तो इस आयत में जो काबिल वजाहत लफ्ज़ हैं वो है फ़हबित। फ़हबत का माना है इस तकब्बर की हालत से नीचे आ। मादा है गोल है, बे और तोए। हब्बत का बुनियादी माना है किसी भी चीज का ऊंची सतह से नीची सतह पर आना। जैसे हबत समन का माना है फलां चीज की कीमत नीचे आ गई, कम हो गई। इस तरह यहाँ बताया गया है कि फ़ख्र व तकब्बर की ऊंची सतह से नीची सतह पर, यानी अज्ज़ो न्याज की सतह पर आ जा, लेकिन नफ्स अमारा ऐसा करने वाला नहीं, क्योंकि ये एक सरकश कुव्वत है। फमा यकूनो लका अन ततकब्बरा फीहा के अल्फाज में ये बताया गया है कि इब्लीस को फ़ख्र व तकब्बर का कोई हक हासिल नहीं, क्योंकि वो नौ आदम के हर फर्द की मुतअद्दिद सिफ़ात में से एक सिफ़त है और उसके अंदर मौजूद है। उसके साथ बदबूदार मट्टी में से पैदा हुआ है, इसलिए उसे ये लायक नहीं कि उसका हिस्सा और उसके अंदर होते हुए अपने आप को इससे बेहतर बताए या उसे बेहतर करार दे और तकब्बर करे। वाज़ह रहे कि जिस तरह अल्फाज बाला में ये खबर दी गई है कि इब्लीस नफ्स अम्मारा ने अपने आप को गलत तौर पर अपने पैकर से बेहतर समझा, यही हालत उस शख्स की होती है जो इब्लीसी जज्बात, बोझ, हसद और इंतकाम की बदौलत आग बगोला हो जाता है। वो भी अपने हम जिन्स मद्दे मुकाबल को हकीर करार देता है और कहता है, ये कौन होता है मेरे मुंह आने वाला, जलील, हकीर, कमीना कहीं का। अगरचे उसका मद्दे मुकाबल नौ इंसानी के मुसावी दर्जा के अलावा इखलाकी इक़्तिदार की रूह से उससे कहीं ज्यादा बेहतर ही क्यों ना हो। एक लफ्ज़ इसमें आया है इन्नका मिनस्सागिरीन के अल्फाज में इब्लीस को उसकी जुमला सिफात समेत अदना करार दिया गया है। इस पर मुशाहदा गवाह है कि जो शख्स नफ्स अमारा के मतहत हो जाता है, वो भी अपनी अदना कमीना हरकत, लालच, हिरस, हसद, बोझ और फ़ख्र तकब्बर की बदौलत अपना आला इंसानी मुकाम खोकर अदना हो जाता है। आज के दर्स में हम ये भी बयान करेंगे कि नौ इंसानी में नफ्स अमारा को पैदा करने का फलसफा। यहाँ पहुँच कर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर नफ्स अमारा, सरकश कुव्वतें पैदा ही क्यों की हैं। इसका जवाब बिल्कुल आसान है, सहल है कि ये लाइंतहा नेमतों से भरी हुई कायनात सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए पैदा की गई है और इसको मुसख्खर करने का हक भी सिर्फ इसी को अता किया गया है। इस बड़ी कायनात में सिर्फ नौ इंसानी ही वो नौ है जिसे अपने अमाल का जवाबदेह ठहराया गया है। अब अगर इसमें सिर्फ नफ्से लवामा ही होता जो हमेशा नेकियों का हुक्म करता है, उसके अंदर बुराई का हुक्म करने वाली कुव्वत ही मौजूद ना होती, तो इस तरह अगर ये नौ नेक अमाल मजा लाती तो उसकी क्या खूबी थी कि जब नफ्से लवामा यानी नेकियों की तरगीब देने वाली कुव्वत के मुकाबले पर बुराई का हुक्म करने वाली कुव्वत मौजूद ना होती। इसलिए अल्लाह ताला ने इस पैकरे खाकी में जिस तरह नफ्से लवामा भी रख दिया है जो हर आन नेकी का हुक्म करता है, इस तरह इसमें नफ्से अम्मारा भी पैदा कर दिया है जो हर आन बुराई का हुक्म करता रहता है, ताकि
ان دونوں میں سے جس کا چاہے اپنی رضا و رغبت کے ساتھ حکم مانے اور اپنی رضا و رغبت کے ساتھ اچھے یا برے عمل خود بجا لائے۔ چنانچہ پیکر انسانی میں نفس امارہ کی تخلیق اور اس میں اس کے دائمی قیام کا ذکر بالفاظ ذیل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ قالا انذرنی الی یوم یبعثون قالا انکا من المنظرین۔ ابلیس برائی کا حکم دینے والی قوت نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بزبان حال فرمایا کہ بے شک تو بھی نفس لوامہ یعنی اور نفس مطمئنہ کی طرح مہلت دیے گیوں سے ہے۔ تو اس میں جو لفظ آیا انکا من المنظرین کے الفاظ سے نصف النہار کی طرح ثابت ہے نصف النہار کی طرح ثابت ہے کہ صرف ابلیس ہی کو قیامت تک کے لیے مہلت نہیں دی گئی بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی قوتیں ہیں جنہیں قیامت تک کے لیے مہلت، صرف ابلیس ہی کو قیامت تک کے لیے مہلت نہیں بلکہ اس طرح اگر ابلیس کے لفظ سے اس کا کوئی خارجی وجود تسلیم کیا جائے جیسے کہ اسرائیلیات کے دیے گئے تصور نے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر، ہر جگہ حاضر و موجود اور ہر کسی کے دماغ میں گھس کر اسے برائی کی ترغیب دینے والا ایک اکیلا فرد قرار دیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر آیت بالا کے مطابق ماننا پڑے گا کہ اور بھی بہت سی ہیں جنہیں بالکل ابلیس کی طرح مہلت دی گئی ہے، یعنی پھر نفس لوامہ کا بھی کوئی خارجی وجود ماننا پڑے گا۔ اور اگر اس چیز کو نہ مانا جائے اور اسرائیلیات کے اس نظریے کو صحیح تسلیم کیا جائے کہ نیکی کی ترغیب دینے والا بیچارہ نفس لوامہ تو اکیلا ہی ہے اور برائی کا حکم کرنے والا دو ہیں، ایک نفس امارہ اور دوسرا ابلیس جو ہر شخص کے اندر گھس کر نفس امارہ کی مدد کرتا ہے، اس طرح دونوں مل کر نفس لوامہ کو شکست دیتے ہیں، ہر جگہ کامیاب ہیں، تو اسے اللہ تعالیٰ کی انتہائی بے انصافی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ یہ طاقت کے عدم توازن کی انتہائی بے انصافی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہرگز نہیں لگائی جا سکتی کہ اس نے برائی کی ترغیب دینے والے دو پیدا کر رکھے ہیں اور نیکی کی ترغیب دینے والا ایک پیدا کر کے نو آدم کو خود بے بس کر رکھا ہے، جس سے ہر جگہ نفس لوامہ شکست یاب ہے اور نفس امارہ اور ابلیس شیطان ہر جگہ کامیاب ہیں، اور برائیوں کی کثرت گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بے انصافی کا نتیجہ ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سامعین کرام، حقیقت حال یہی ہے کہ نفس امارہ اور ابلیس دو قوتیں نہیں بلکہ 12/53 کے الفاظ ان نفس لامارۃ بالسوء کے مطابق نفس امارہ ہی ابلیس ہے اور برائی کا حکم کرنے والا بھی ایک ہی ہے۔ جس طرح نفس امارہ کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، اسی طرح نفس لوامہ کو بھی قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں نفس لوامہ کی نسبت نفس امارہ ابلیس کا ذکر کثیر تکرار اور انتہائی اہمیت کے ساتھ اس لیے آیا ہے کہ یہ نو انسانی کا انتہائی خطرناک دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 36/60۔ چنانچہ اس انتہائی خطرناک دشمن کے حالی مکالمے میں اس کے خطرناک عزائم کی خبر سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ 7/16 میں نہایت وضاحت کے ساتھ بالفاظ ذیل محفوظ ہے۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔
ابلیس نے بزبان حال کہا، پس اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، اس لیے میں ان نوعیادوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، گویا کہ ہر چہار طرف سے آؤں گا۔ یعنی میں انہیں انفرادی منفعت کوشی میں اس طرح مبتلا کروں گا کہ تو ان کی اکثریت کو محنت کشوں کا محنت کا پورا بدلہ دینے والا نہیں پائے گا۔ اس میں سامعین کرام جو الفاظ آئے ہیں قابل وضاحت، اس میں پہلا ہے اغویتنی۔ چونکہ یہ باب افعال سے ہے اس لیے اس کے خاصہ وجدان کے مطابق بیان کیا گیا ہے، تو نے مجھے گمراہ پایا ہے۔ ابلیس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے گمراہ کرنے کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے سامعین کرام پہلے یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اس آیت میں گمراہ کرنے کا دعویٰ تو کرتا ہے ابلیس، لیکن اس دعوے کی تکمیل کے لیے آگے 7/20 میں شیطان کا لفظ آیا ہے۔ نیز 2/14 اور 4/38 میں بھی بعض انسانوں کو شیطان ہی کہا گیا ہے، جو خود گمراہ ہونے کے علاوہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ابلیس کبھی تو کسی بنی سنوری بے پردہ عورت کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے، کبھی کسی فحش گانے کی آواز کی صورت میں پیچھے سے کھینچ لیتا ہے، اس طرح کبھی دغا، فریب، رشوت، بلیک سمگل بلکہ ملک فروشی کے ایجنٹ کی صورت میں کبھی دائیں طرف سے آ نکلتا ہے اور کبھی بائیں طرف سے آ دمکتا ہے۔ ولا تاجدو کی واو تفسیری ہے، یعنی اس کے اگلے الفاظ میں ابلیس کے گمراہ کرنے کا نتیجہ بتایا گیا ہے، اکثریت کا غیر شاکر، غیر قدردان ہونا۔ چوتھا لفظ اس میں ہے لا تجدو اکثرہم شاکرین۔ اس کا معنی کہا گیا ہے کہ تو ان کی نوع آدم کی اکثریت کو محنت کشوں کی محنت کا پورا بدلہ دینے والا نہیں پائے گا۔ لفظ شکر کے ان معنوں کا ثبوت آیت نمبر 7/10 کی وضاحت میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ضمنی نوٹ 3 میں گزر چکا ہے کہ شکر کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی ہے محنت کرنے والوں کا محنت کا پورا بدلہ دینا، 2/158 سے ثابت ہے، اور دوسرا معنی ہے حصول مقصد کے لیے بھرپور محنت کرنا۔ یہ معنی اِنَّ هَٰذَا لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا 76/22 میں ان ہر 2 آیات کی جو مکمل بحث ہے وہ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو سامعین کرام آگے بڑھنے سے پہلے اس چیز کو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور ابلیس کا مکالمہ یہ حالی ہے، کالی نہیں۔ یعنی اس حالی مکالمے سے اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ ابلیس یعنی نفس امارہ ذاتی منفعت کوشی اور انفرادی لوٹ گھسوٹ کا حکم کرتا رہتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص خود تو زیادہ سے زیادہ لینا چاہتا ہے اور دوسرے کو کم سے کم دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہر حالت میں زد پڑتی ہے کمزور محنت کشوں پر کہ انہیں ان کی محنت کا پورا بدلہ نہیں ملتا، اگرچہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے ناہموار نظام میں محنت کش بھی اسی ڈگر پر چل نکلتے ہیں وہ کام تھوڑا کریں اور اجرت پوری لیں، لیکن اس طرح توازن برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ انفرادی منفعت کوشی کے خلاف اجتماعی توازن کا حکم دیتا ہے۔ تو سامعین کرام اس کے متعلق ہم اگلی آیت جو ہے 7/18 اس کو اگلی محفل میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔